نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي وَأَتِمُّ الْحَجَّ اور تم پورا کرو الحج حج کو والعمرۃ اور عمرہ کو للہ اللہ کے لیے. حج اور عمرہ کو تم اللہ کے لیے پورا کرو. حج اور عمرہ کے لیے سب سے پہلی بات ہماری تصحیح نیت ہے. ہماری نیت صحیح ہو. اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی کے لیے حج اور عمرہ ادا کرنا چاہیے، نہ کہ لوگوں کے دکھلاوے کے لیے. فرمایا کہ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرے کو تم پورا کرو اللہ کے لیے. حج کسے کہا جاتا ہے؟ حج وہ مخصوص عبادت ہے جو مخصوص دنوں کے اندر ادا کی جاتی ہے مکہ مکرمہ کے اندر. مخصوص دنوں کے اندر، مخصوص وقت میں، مخصوص دنوں میں اور مخصوص جگہ پر ادا کی جاتی ہے. وقت بھی مخصوص ہو، دن بھی مخصوص ہو، جگہ بھی مخصوص. وہ مکہ مکرمہ ہے، دن جو ہیں وہ ذی الحجہ کے 9، 10، 11، 12، 13 یہ دن ہیں ان دنوں کے اندر. اور حج اس کی 3 قسمیں ہوتی ہیں: حج افراد، حج تمتع اور قران. یہ 3 قسمیں. حج افراد اسے کہا جاتا ہے کہ جو صرف انسان احرام باندھتا ہے صرف حج کے لیے، صرف حج کے لیے احرام باندھے، وہ حج افراد ہے. اور دوسرے نمبر پر ہے حج تمتع اور قران. تمتع کسے کہا جاتا ہے؟ وہ حج کہ انسان احرام باندھے عمرہ کے لیے، عمرہ کرے، اسی سفر کے اندر، اسی سال کے اندر عمرہ کر کے احرام کھول دے، اسی سفر میں پھر سے دوبارہ حج کے لیے احرام باندھ لے، وہ حج تمتع ہے. اور حج قران کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی شخص احرام باندھے حج اور عمرے کا اکٹھا، پہلے عمرہ کرے، عمرہ کرنے کے بعد احرام کو کھولے نہیں، اسی احرام کے ساتھ پھر حج کے افعال کو ادا کرے، یہ حج قران. اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں سب سے بہترین اور افضل وہ حج قران ہے. حج یہ جو ہوتا ہے اسے بڑی حج کہا جاتا ہے، جو عمرہ ہوتا ہے اسے چھوٹی حج کہا جاتا ہے. عمرہ اسے چھوٹی حج بھی کہہ دیتے ہیں. وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرے کو تم اللہ کے لیے پورا کرو، تمام کرو. فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، پس اگر احصرتم تم روک دیے جاؤ تو فَمَا اسْتَيْسَرَ، پس جو کچھ میسر ہو قربانی میں سے. یہ صلح حدیبیہ آپ نے پڑھا ہوگا. 6 ہجری کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ طیبہ سے چلے ہیں مکہ مکرمہ کی طرف عمرہ کرنے کے لیے. احرام باندھا ہوا تھا، پھر روک دیا گیا انہیں کہ تم اس سال عمرہ نہیں کرو گے، واپس چلے جاؤ گے، آئندہ سال عمرے کے لیے آؤ گے. تو اب اس سال کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اب روک دیا گیا، اب احرام سامنے باندھ رکھا ہے. تو اب ان کے لیے کیا ہے؟ اگر کوئی شخص، تو مسئلہ اللہ کریم نے یہاں پر یہ سمجھایا کہ اگر کوئی آدمی عمرے کے لیے یا حج کے لیے احرام باندھ لے اور پھر کسی مجبوری کی وجہ سے وہ وہاں تک نہ پہنچ سکے، عمرہ نہ کر سکے، حج نہ ادا کر سکے، بیمار ہو گیا، کمزور ہو گیا، یا اسے روک دیا گیا، یا کوئی موسم کی خرابی ایسی بنی کہ وہ نہ جا سکا، کوئی بھی مسئلہ درپیش ہو، تو اب اس بندے کے لیے کیا حکم ہے؟ جس نے احرام باندھ رکھا ہو پھر حج اور عمرے تک وہ نہ پہنچ سکے، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اس کے لیے حکم ہے فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، جو کچھ میسر ہو قربانی میں سے، یعنی پھر اس سے قربانی کرنا ضروری ہے. قربانی کرے جو اس کے لیے میسر ہو، بکرا ہو، بکری ہو، دمبا ہو، چھترا ہو، گائے، بیل، کوئی بھی میسر ہو تو وہ اس کو قربان کر دے. اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ وہ حاجی اپنی وہ قربانی ایک معتبر شخص کو دے کر کہ جو مینا کی طرف جا رہا ہو، جو مکہ کے اندر جا رہا ہو، اپنی قربانی اس کے حوالے کرے کہ یہ میری قربانی فلاں جگہ پر جا کر آپ نے مینا کے اندر جا کر اسے قربان کر دینا ہے.
اور اس حاجی کو جس پر یہ قربانی لازم ہوئی ہے اور اسے جب یہ اندازہ ہو جائے کہ اب میری قربانی وہاں پر ہو چکی ہوگی، اسے اس بات کا اندازہ ہو جائے پکا کہ میری قربانی ہو چکی، اب تو یہ کام آسان ہے، موبائل کے ذریعے پتہ کیا جا سکتا ہے، اور یہ اس وقت کا تھا کہ جب یہ سہولت نہیں تھی۔ جب اس حاجی کو پتہ چل جائے کہ جو عمرے سے رہ چکا ہے، جس نے قربانی بھیجی ہے، جب اسے اس بات کا علم ہو جائے کہ میری قربانی ہو چکی ہے، تو اب اس بندے کو چاہیے کہ اب یہ اپنے بال کتروائے یا سر منڈوائے، جو بھی کرنا چاہیے کر سکتا ہے۔ اس سے پہلے اب سر منڈوا دیا، اب یہ احرام کھول دے، اب اس کے لیے جائز ہے احرام کھولنا۔ سمجھ آ گئی؟ احرام باندھنے کا بھی طریقہ کار ہے، اس کے کھولنے کا بھی طریقہ کار ہے، یہ نہیں جب چاہیں باندھ لے جب چاہیں کھول دے، نہیں۔ اب دیکھیے قرآن پاک کے اندر وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرے کو اللہ کے لیے پورا کرو۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، اگر تمہیں روک دیا جائے تو فَمَسْتَيْسَرَ، پر جو کچھ بھی میسر ہو من الہدی، قربانی میں سے، یعنی وہ قربانی کرو۔ وَلَا تَحْلِقُوا، تم حلق نہ کرواؤ، حلق کہا جاتا ہے اپنے سروں کے بال کٹوانا، نہ تم حلق کرواؤ اپنے سروں کا، اپنے سر نہ منڈواؤ، حتیٰ یبلغ الہدی محلہ، حتیٰ کہ وہ قربانی پہنچ جائے اپنے محل کے اندر۔ سمجھ آ گئی؟ وہ قربانی اپنی جگہ پر پہنچ جائے، اس کے بعد اگر تم یہ بال وغیرہ کٹوانا چاہو تو کٹواؤ، اس کے بعد بال کٹواؤ، پہلے نہیں کٹوا سکتے۔ مسئلہ سمجھ آ گیا؟ اگلی بات، فمن کان منکم مریضا او بہ اذی من راسہ ففدیۃ من صیام او صدقۃ او نسک۔ دوسرا مسئلہ یہ تو تھا کہ قربانی واجب ہو گئی اس پر، چونکہ عمرہ حج نہیں کر سکا، احرام باندھ لیا تھا، پہنچ نہیں سکا۔ اب دوسرا مسئلہ، اگر کوئی آدمی مریض ہے، اس کے سر میں تکلیف شروع ہو گئی، پھوڑے پھنسی نکل آئے، یا کوئی بھی ایسا مسئلہ بنا کہ ڈاکٹر اور طبیبوں نے کہا کہ آپ اپنا سر منڈوا دیں، اب احرام باندھا ہوا ہے تو احرام کے اندر تو سر نہیں منڈوا سکتے۔ اب ڈاکٹروں اور معالجوں اور طبیبوں نے کہا کہ جناب آپ اپنے سر کے بال کٹوائیں، تو اب اس بندے کے لیے کیا حکم ہے؟ تو فرمایا فمن کان منکم مریضا، جو شخص تم میں سے مریض ہو، او بہ اذی من رأسہ، یا اس کے سر کے اندر کوئی تکلیف ہو، وہ سر احرام کھولنے سے پہلے اپنا وہ سر منڈوانا چاہے، تو اس کے لیے یہ حکم ہے ففدیۃ من صیام او صدقۃ او نسک، یا وہ 3 روزے ادا کرے، 3 روزے رکھے، یا صدقہ ادا کرے یعنی 6 مسکینوں کو کھانا کھلائے، او نسک یا قربانی کرے۔ یہ 3 اس کے لیے حل ہیں کہ جو شخص احرام کھولنے سے پہلے اپنا سر منڈوانا چاہے، کسی مجبوری کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے، تو اس کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ یا تو ففدیۃ من صیام، وہ روزوں کے ذریعے فدیہ دے دے، 3 روزے رکھ لے، او صدقۃ یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، او نسک یا قربانی کرے۔ ان تینوں میں سے کوئی بھی حل کر کے اس کے بعد وہ اپنے سر کو احرام کھولنے سے پہلے منڈوا سکتا ہے۔ اب یہ بات یاد رکھیے گا، جو بھی شخص احرام باندھ لیتا ہے، چاہے وہ حج کا احرام باندھے چاہے عمرے کا احرام باندھے، اس پر چند چیزیں، چند احکامات، چند وہ چیزیں کہ جو اس پر پہلے حلال تھیں اب وہ اس پر حرام ہو چکی ہوتی ہیں، اب وہ اس کے لیے کرنا ناجائز ہو چکا ہوتا ہے۔ نمبر 1، جو محرم آدمی ہے، احرام باندھنے والا ہے، اپنی بیوی کے قریب نہیں جا سکتا، بیوی کے قریب نہیں جا سکتا، یہ اس کے لیے ناجائز ہے، احرام باندھنے کے بعد اس کے قریب جانا۔ دوسری بات، اپنے جسم سے کوئی بال نہیں اکھاڑ سکتا، احرام والا آدمی اپنے جسم سے بال نہیں اکھاڑ سکتا، یہ اس کے لیے ناجائز ہے۔ ویسے تو کوئی حرج نہیں اگر کوئی بندہ وہ کھیل لے، لیکن احرام کی حالت کے اندر نہیں اکھاڑ سکتا۔ نمبر 3، خوشبو نہیں لگا سکتا، خوشبو لگانا ناجائز ہے بھائی۔ احرام باندھ لینے کے بعد کوئی شخص خوشبو لگائے تو یہ اس کے لیے ناجائز ہے۔ ہاں، اگر احرام سے پہلے کسی نے وہ احرام کے اوپر وہ جو خوشبو کچھ کپڑے کے اوپر لگا لی، یا وہ احرام سے پہلے جو کیا، احرام باندھنے کے بعد اب پابندی ہے کہ اب وہ خوشبو نہیں لگا سکتا۔ نمبر 4، خشکی کا جانور اسے شکار نہیں کر سکتا، کسی جانور کو وہ شکار نہیں کر سکتا، اب شکار کرنا اس کے لیے حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے شکار کرنا محرم آدمی پر۔ 5ویں نمبر پر فرمایا کہ وہ محرم آدمی ہے، وہ سلے ہوئے کپڑے نہیں پہن سکتا، سلے ہوئے کپڑے نہیں پہن سکتا۔ اب یہ حج کا موسم ہے، آپ حضرات دیکھتے بھی ہوں گے حاجیوں کو
انہوں نے 2 کپڑے پہنے ہوتے ہیں، ایک نیچے چادر باندھی ہوتی ہے، ایک اوپر وہ کپڑا پہنا ہوتا ہے جو یہ کندھے سے ایسے جا رہا ہوتا ہے، ایک کندھا ننگا ہوتا ہے، دوسرے کندھے کے اوپر یوں کپڑا ہوتا ہے، سمجھ آ رہی ہے نا؟ اب یہی کپڑا حاجی کے لیے پہننا جائز ہے، اس کے علاوہ اور کوئی سلا ہوا کپڑا پہننا جائز نہیں ہے احرام کی حالت کے اندر۔ اب احرام پہن لیا، اب یہ اس وقت تک احرام نہیں کھول سکتا جب تک یہ اپنے عمرے کے سارے افعال کو مکمل نہیں کر لیتا یا اپنے حج کے سارے افعال کو مکمل نہیں کر لیتا، اس وقت تک احرام کھولنا اس کے لیے جائز نہیں ہے، احرام نہیں کھول سکتا، سلے ہوئے کپڑے بھی نہیں پہن سکتا۔ 5 ہو گئی۔ نمبر 6، یہ حاجی مرد اپنے چہرے کو نہیں ڈھانپ سکتا، اپنے چہرے کو نہیں اپنے چہرے کو کھلا رکھیں گے، حاجی حضرات اپنے چہروں کو کھلا رکھیں گے، اپنے سر کو بھی کھلا رکھیں گے، چہرے کو ڈھانپنا یہ جائز نہیں۔ یہ 6 شرائط اس پر لاگو ہو جاتی ہیں کہ جو بندہ احرام باندھ لیتا ہے، سمجھ آ گئی؟ احرام باندھنے کے بعد یہ 6 چیزیں۔ فمن کان منکم مریضا او بعضم من راسہ، یہ دوسرا مسئلہ جو آپ حضرات نے سماعت کیا، جو شخص مریض ہو جائے یا اس کے سر کے اندر تکلیف ہو، اپنے احرام کھولنے سے پہلے وہ سر منڈوانا چاہے تو ففدیۃ من صیام، روزوں کے ذریعے فدیہ ادا کرے، او صدقہ یا صدقہ دے، 6 مسکینوں کو کھانا کھلائے، او نسک یا قربانی کرے اللہ کے راستے کے اندر۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پس جب تم امن میں ہو، فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج، پر جو فائدہ اٹھانا چاہے، فائدہ اٹھائے عمرے کے ساتھ حج کی طرف۔ فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج، جو فائدہ اٹھائے، تمتع کا معنی فائدہ اٹھانا ہے، نفع اٹھانا، اور جو نفع اٹھائے عمرے سے الی الحج، حج کی طرف، فمستیسر من الہدی، جو کچھ میسر ہو قربانی میں سے۔ اب دیکھیے 3 آپ حضرات نے قسمیں پڑھی ہیں حج کی، حج افراد، حج تمتع اور حج قران۔ حج افراد کے اندر قربانی کرنا یہ واجب نہیں ہے، اور دوسری جو دو قسم کی حج ہیں، حج تمتع اور حج قران، ان دونوں کے اندر قربانی کرنا واجب ہے، ان دونوں کے اندر قربانی کرنا ضروری ہے۔ دیکھیے فمن تمتع، پر جو شخص نفع اٹھائے عمرے کے ساتھ حج کی طرف، اس کے اندر دونوں قسمیں ہیں۔ تمتع وہی ہے نا کہ پہلے وہ عمرے کا احرام باندھا، عمرہ کر لیا، اس کو کھول دیا، اب اسی سفر کے اندر، اسی سال کے اندر وہ حج کا احرام باندھ لیتا ہے، یہ تمتع ہے۔ گویا کہ حج اور عمرہ دونوں اس نے ایک ہی سفر کے اندر کیا۔ اور دوسرا قران ہے، اس کے اندر بھی یہی ہے کہ پہلے اس نے عمرے کا احرام باندھا اور عمرہ مکمل کر لینے کے بعد احرام کو کھولا نہیں ہے، بلکہ اسی احرام کو آگے حج کے افعال کے لیے استعمال کر لیا۔ تو یہ فمن تمتع، جو شخص فائدہ اٹھائے عمرے سے حج کی طرف، یعنی دونوں کام اکٹھے کرے، تو فمستیسر من الہدی، پر جو کچھ میسر ہو قربانی میں سے، یعنی قربانی میں سے جو اسے میسر ہو، وہی بکری ہے، بکرا ہے، دمبا ہے، چھترا ہے، بیل ہے، اونٹ ہے، گائے، اس کو قربان کر دے۔ فمن لم یجد فصیام، کوئی شخص ایسا ہو کہ حج قران کرتا ہو یا حج تمتع کرتا ہو، اب اس پر قربانی لازم ہے، لیکن اس کے پاس قربانی کرنے کے لیے بیچارے کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں، قربانی کر ہی نہیں سکتا، اس کے پاس اتنی ہمت نہیں ہے، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ کریم نے اس کے لیے بھی ایک حل نکالا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اس آدمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ 10 روزے رکھے۔ کتنے؟ 10 روزے رکھے، 3 روزے رکھے یہ حج کے دنوں سے پہلے، یعنی 9 ذی الحجہ سے پہلے، یہ 10 ذی الحجہ سے پہلے وہ 3 روزے رکھے، 7 8 9 کا رکھ لے، 6 7 8 کا رکھ لے، 5 6 7 کا رکھ لے، یعنی 10 ذی الحجہ سے پہلے وہ 3 روزے رکھنا اس کے لیے ضروری ہیں۔ 3 روزے رکھے، اور باقی جو اس کے 7 روزے رہ گئے ہیں وہ اپنے حج کو مکمل کرے، حج کو ادا کرنے کے بعد پھر وہ 7 روزے رکھے۔ وہیں پر اسے میسر ہو، آسانی ہو تو وہیں پر رکھ لے، اگر وہاں پر نہ رکھ سکے تو اپنے وطن کے اندر واپس آ کر رکھ لے۔ 10 روزے رکھنا اس حاجی کے لیے کہ جس نے حج تمتع یا حج قران کیا ہو، قربانی اس پر لازم ہو چکی ہے، قربانی کرنے کی طاقت اس کے پاس نہ ہو تو وہ آدمی 10 روزے رکھے گا۔ اب گل سمجھ آئی؟ 10 روزے رکھے گا۔ اچھا دوسرا مسئلہ بھی سمجھ لیں، ایک آدمی ہے، اس نے حج قران یا حج تمتع کیا ہے، اب 10 روزے بھی وہ نہیں، اب 10 روزے کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ 3 روزے
حج کے افعال حج کے دن شروع ہونے سے پہلے پہلے رکھے، یعنی 10 ذی الحجہ سے پہلے پہلے اپنے 3 روزے رکھے، باقی 7 روزے بعد میں رکھے۔ اب کوئی شخص ایسا ہے کہ وہ قربانی بھی نہیں دے سکتا، اب وہ کرتا ہے دوسرا کام، روزوں والا، اب روزے رکھتے ہیں لیکن اب اس کے روزے بھی رہ گئے، یعنی 10 ذی الحجہ سے پہلے پہلے وہ 3 روزے جو شرط تھی وہ بھی نہ کر سکا، تو اب کیا کرے گا؟ اب اس کے لیے قربانی ضروری ہے، اب وہ قربانی ہی کرے۔ سمجھ آ گئی نا؟ جو رعایت رکھی تھی اس رعایت کے اندر ایک شرط تھی کہ وہ حج کے افعال حج کے دن شروع ہونے سے پہلے پہلے 3 روزے رکھے۔ اب اس نے وہ وقت بھی اپنا گنوا دیا تو اب اس کے لیے قربانی یہی لازم ہے، اب وہ قربانی کرے گا۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ، پر جو شخص نہ پائے یعنی قربانی نہ پائے، فصیام پس وہ روزے رکھے، 3 ایام 3 دن فی الحج، حج کے دنوں میں، یعنی حج کے دن یہ 10 ذی الحجہ سے پہلے پہلے وہ 3 روزے رکھیں، وَسَبْعَةٍ اور 7 روزے اِذَا رَجَعْتُمْ جب تم واپس لوٹ آؤ، جب واپس آ جاؤ 7 روزے تم نے اس وقت رکھنی۔ تِلْکَ عَشَرَةٌ کاملہ، یہ مکمل 10 ہو گئے، یہ 10 روزوں کی تعداد ہم نے مکمل کرنی تھی، وہ پوری ہو گئی۔ اچھا، ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُن نَالُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، مسئلہ سمجھیے گا۔ مسئلہ اس آیت کے اندر یہ ہے کہ حج قران یا حج تمتع وہ شخص کر سکتا ہے جو حدود حرم کے اندر نہ رہتا ہو، میقات کے اندر رہتا ہو، وہ حج قران اور حج تمتع نہیں کر سکتا۔ جو میقات کے باہر سے آئے گا حج تمتع حج قران وہی شخص کر سکتا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ میقات کسے کہتے ہیں سمجھیے گا؟ میقات کہا جاتا ہے کہ حج اور عمرے کے لیے جو شخص جانے والے ہوتے ہیں وہ ایک مقرر جگہ ہے، ان کے لیے مقرر جگہ ہے کہ اس جگہ سے جب گزریں گے تو اپنا احرام باندھ کے گزریں گے، احرام کے بغیر اس جگہ سے گزرنا ان کے لیے ناجائز ہے۔ وہ جو مقرر جگہ رکھی گئی ہے حاجیوں کے لیے یا عمرہ کرنے والوں کے لیے، اس جگہ کو کہا جاتا ہے میقات۔ اور سمجھ آئی نا؟ اس جگہ کو میقات کہا جاتا ہے کہ وہاں پر حج اور عمرے کے لیے حاجی حضرات وہ احرام باندھ کر وہاں سے وہ مکہ کے اندر داخل ہوتے ہیں، بغیر احرام کے داخل ہونا ان کے لیے جائز نہیں ہے۔ وہ جو مخصوص جگہ ہے اسے کہا جاتا ہے میقات، اور یہ ہر ایک ملک والوں کے لیے ملکی اعتبار سے وہ جو بھی مکہ کے اندر داخل ہوتے ہیں، کوئی مشرقی جانب سے داخل ہوتا ہے، کوئی مغربی جانب سے داخل ہوتا ہے، کوئی شمال سے، کوئی جنوب سے، ہر ایک کے لیے میقات بھی الگ الگ ہے۔ پاکستان والوں کے لیے میقات الگ ہے، ہندوستان والوں کے لیے وہ الگ ہے، امریکہ والوں کے لیے الگ ہے، یہ اسی طرح۔ تو فرمایا کہ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُن نَالُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، دیکھیے حج افراد وہ شخص حج افراد کوئی بھی کر سکتا ہے، باہر سے آنے والا ہو وہ بھی حج افراد کر سکتا ہے، حدود حرم کے اندر رہنے والا ہو حج افراد وہ بھی کر سکتا ہے، لیکن جو باقی جو دوسری 2 قسمیں ہیں، حج قران ہے یا حج تمتع ہے، وہ وہی شخص کر سکے گا جو میقات کے باہر سے اندر داخل ہو۔ جو میقات کے اندر رہنے والا ہے وہ حج قران اور حج تمتع نہیں کر سکتا۔ فرمایا اللہ کریم نے ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ، اور یہ اس شخص کے لیے ہے لم یکن نہ ہو اہلہ اس کے گھر والے حاضر المسجد الحرام، مسجد حرام کے اندر موجود۔ مسجد حرام کا معنی یعنی میقات کے اندر اس کے اندر موجود نہ ہو، تو یہ حج تمتع اور حج قران یہ اس شخص کے لیے ہے۔ سمجھ آ گئی نا؟ جو باہر سے آنے والا ہے۔ واتقوا اللہ، یہ حج کے مسائل کو بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، معاملات کے اندر ان احکامات کو سمجھو، اور یہ ضروری ہے حاجیوں کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے جو جاتے ہیں۔ اچھا، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا، کسی مسئلے کا بھی پتہ نہیں ہوتا، اور یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ یہ بھائی ہم وہاں پر گئے ہیں، جا کر ہم کم از کم جماعت سے نماز ادا کریں، اس کی فضیلت کا بھی نہیں پتہ، حالانکہ یہ بہت بڑے فضائل ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا مکہ کے اندر تم وہ ایک نماز ادا کرو گے، اس کے بدلے کے اندر اللہ تمہیں 1,00,000 نمازوں کا اجر عطا فرمائیں گے، اور مدینہ کے اندر ایک نماز ادا کرو گے، بخاری مسلم کی روایت ہے، فرمایا کہ 1,000 سے زائد نمازوں کا اللہ اجر عطا فرماتے ہیں۔ اور ابن ماجہ کی روایت کے اندر تو یہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص مدینہ طیبہ کے اندر، حرم شریف کے اندر جو مدینہ طیبہ میں حرم ہے، اس کے اندر جو شخص نماز ادا کرتا ہے، ایک نماز کے بدلے میں اللہ کریم اسے 50,000 نمازوں کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ اتنا بڑا اجر ہے۔
لوگوں کو اجر کا بھی نہیں پتہ ہوتا، وہاں پر جاتے ہیں بس موج مستی کی، سیر سپاٹا کیا، بس کوئی نماز ملی تو پڑھ لی، نہ ملی تو نہ صحیح، ایسے بھی لوگ ہیں۔ اس لیے بھائی ان مسائل کو سمجھنا ضروری ہے۔ فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو ان مسائل کے اندر۔ وَاعْلَمُوا، تم جان لو کہ ان اللہ شدید العقاب، اللہ سخت عذاب دینے والی ذات ہے۔ اللہ نے بڑی بڑی آفریں رکھی ہیں حج کرنے والوں کے لیے۔ آفر سب سے پہلی آفر یہ ہے، فرمایا جو شخص حج یا عمرے کا احرام باندھ لیتا ہے، سورج اس دن کا جو سورج غروب ہوتا ہے وہ اس حاجی کے ساری خطاؤں کو لے کر غروب ہوتا ہے، ساری کی ساری خطاؤں کو لے کر وہ غروب ہوتا ہے، یعنی بالکل گناہوں سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے اسی دن شام کو، جس دن وہ بندہ احرام باندھ لیتا ہے۔ دوسری بات، کوئی حاجی حج عمرے کے لیے احرام باندھے، احرام باندھنے کے بعد وہ تلبیہ پڑھتا ہے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ فرمایا جس وقت وہ یہ تلبیہ پڑھتا ہے، یہ الفاظ ادا کرتا ہے، اس وقت اس کی دائیں جانب جتنی بھی مخلوق ہے، اس کی بائیں جانب جتنی بھی مخلوق ہے، فرمایا ساری کی ساری اللہ کی مخلوق اس بندے کے ساتھ تلبیہ پڑھنے کے اندر شامل ہو جاتی ہے۔ اور فرمایا کہ جو شخص حج ادا کرے اور اس کی حج اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے، اللہ کریم اسے بھلا کتنی بڑی نعمت عطا فرماتے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ وہ حاجی جس کی حج اللہ کے رستے کے اندر قبول ہو چکی ہے، اللہ کریم اس بندے کو سفارش کا حق عطا فرمائیں گے کہ وہ حاجی جس کی حج اللہ نے مقبول کر لی، قبول ہو چکی ہے، 400 بندوں کی سفارش کر سکے گا۔ 400 بندوں کی سفارش کا سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے اس بندے کو جس کی حج قبول ہو گئی۔ اور فرمایا کہ جو بندہ حج کر لیتا ہے، حج کرنے کے بعد گناہوں سے ایسے پاک اور صاف ہو جاتا ہے گویا کہ آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنم دی ہے۔ ایک دن کا بچہ جیسے گناہوں سے پاک ہوتا ہے، فرمایا اسی طرح وہ شخص بھی پاک ہو جاتا ہے۔ جب اللہ کریم جل شانہ نے حاجی کے لیے فضائل بہت بڑے بڑے رکھے ہیں حج کے لیے، تو اس کے لیے وعید بھی بڑی سخت ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، یہ بھی سمجھ لیں کہ اللہ کا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ کوئی نافرمانی کرے گا، ان مسائل کو وہ شریعت کے مطابق ادا نہیں کرے گا ان ارکان کو، تو فرمایا اس کے لیے پھر شدید العقاب ہے۔